السلام علیکم. دفتری اردو کے طلباء کو اس بزم میں خوش آمدید. دفتری اردو کے نصاب میں ہم کچھ خطوط لکھنے کے حوالے سے بھی مجھے آپ کو رہنمائی فراہم کرنی تھی. کچھ بنیادی خطوط جو ہے وہ میں آپ کو لکھنا سکھاؤں گی. خطوط کی تکنیک سے تو میں آپ کو آگاہ کر چکی ہوں. ایک مراسلے کے جو فنی پہلو ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم تفصیلی گفتگو جو ہے وہ کر چکے ہیں. یہاں اب سب سے پہلے اگر کسی اسامی کا اشتہار کسی اخبار میں مشتہر ہوتا ہے، آن لائن مشتہر ہوتا ہے، یا کسی نوٹس بورڈ پر اس اسامی کا اشتہار جو ہے اس کی اطلاع دی جاتی ہے، تو اس اسامی کے لیے درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا. سب سے پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اسامی کی نوعیت کیا ہے اور اشتہار دیا کس نے ہے. جس نے اشتہار دیا ہوتا ہے عام طور پر اسی کے نام جو ہے وہ درخواست لکھی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی پرائیویٹ کالج کے پرنسپل نے اشتہار دیا ہے تو ہم اس اسامی کے لیے درخواست دیتے وقت اس پرنسپل کے نام ہی درخواست لکھیں گے. اور لیکن اگر سندھ گورنمنٹ کی اسامی ہے اور سندھ گورنمنٹ کے تحت کوئی اشتہار جو ہے وہ آیا ہے تو ہم اس کے لیے درخواست دیتے وقت جو ہے وہ سیکریٹری تعلیم جو ہے ان کو مخاطب کریں گے کہ سیکریٹری تعلیم گورنمنٹ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کراچی. ٹھیک ہے، اس طرح سے لکھیں گے. اس کے بعد جو ہے سامنے ہم تاریخ جو ہے وہ ڈالیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم لکھیں گے بحسن توسط یا بتوسط. بحسن توسط یا بتوسط کا مطلب یہ ہوتا ہے تھرو پراپر چینل. اگر آپ تھرو پراپر چینل درخواست دے رہے ہیں، آپ کسی سندھ گورنمنٹ کے ادارے میں کام کرتے ہیں یا کسی اور ادارے میں کام کرتے ہیں اور آپ ان کی اجازت سے درخواست دے رہے ہیں تو آپ وہاں بتوسط یا بحسن توسط لکھیں گے. لیکن اگر آپ براہ راست درخواست دے رہے ہیں تو پھر وہاں بتوسط یا بحسن توسط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اشتہار اخبار میں دیکھا ہے اور آپ جو ہیں وہ درخواست دینے جا رہے ہیں تو آپ براہ راست جو ہے سیکریٹری تعلیم ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کراچی کے نام جو ہے وہ درخواست لکھیں گے. سامنے تاریخ ڈالیں گے. اس کے بعد جو ہے آپ موضوع میں لکھیں گے کہ لیکچرار کی اسامی کے لیے درخواست. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ آگے چلیں گے، لکھیں گے جناب محترم اشتہار نمبر. ہر اخبار میں ہر جگہ جو ہے جو اشتہار دیا جاتا ہے اس کا ایک مخصوص اشتہار نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جناب محترم اشتہار نمبر فلاں مورخہ 20 اپریل 2019 کے تحت لیکچرار کی جو اسامیاں مشتہر ہوئی ہیں میں اس اسامی کے لیے اپنی درخواست پیش کرتی ہوں. میرا تفصیلی تعارف، کام کا تجربہ اور تعلیمی اسناد کی نقول درخواست کے ساتھ منسلک ہیں. مجھے امید ہے کہ میرا انتخاب آپ کے ادارے کے لیے اچھا اضافہ ثابت ہوگا اور میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اور مثبت استعمال کرنے کی کوشش کروں گی. اس کے بعد آپ نیچے لکھیں گے درخواست گزار اور وہاں آپ اپنا نام لکھیں گے اور وہاں جو ہے وہ آپ سائن کر دیں گے. تو یہ تو ہو گیا ہمارا جو ہے کسی بھی اسامی کے لیے درخواست لکھنے کا طریقہ. اب اسامی کے لیے درخواست لکھنے کے بعد ایک اور جو اہم چیز ہے وہ درخواست کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو آ جاتی ہے وہ جوائننگ ہوتی ہے. اور جوائننگ جو ہے اس کو لکھنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ بہت آسان ہے. صرف 2 یا 3 جملوں کی جوائننگ ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جوائننگ دیتے ہیں، جوائننگ کو ہم اردو میں کہتے ہیں رجوع بکار ہونا. جب آپ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جوائننگ دیتے ہیں تو وہاں آپ کو صرف 2-3 جملے لکھنے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لکھنے ہوتے. مثال کے طور پر آپ عبداللہ گورنمنٹ کالج جو ہے وہاں جوائننگ دے رہے ہیں تو آپ اس کی جوائننگ جو ہے وہ اس طرح سے لکھیں گے سیکریٹری تعلیم ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کراچی. اور سامنے یعنی اس کے سامنے جو ہے آپ تاریخ ڈالیں گے اور بیچ میں یعنی موضوع لکھیں گے
اور موضوع میں لکھیں گے رجوع بکار ہونے کی اطلاع. ٹھیک ہے, رجوع بکار ہونے کی اطلاع آپ لکھیں گے موضوع میں, اور پھر آپ لکھیں گے جناب محترم میں جو ہے میں اپائنٹمنٹ لیٹر نمبر. ٹھیک ہے, آپ کہیں رجوع بکار ہونے کے لیے جاتے ہیں, کہیں جوائننگ دینے کے لیے جاتے ہیں, تو اس سے پہلے آپ کو ایک اپائنٹمنٹ لیٹر ملتا ہے. اس اپائنٹمنٹ لیٹر کا ایک نمبر ہوتا ہے. تو آپ یعنی جب جوائننگ لکھیں گے تو آپ یہ لکھیں گے کہ میں اپائنٹمنٹ لیٹر نمبر فلاں کے تحت مورخہ فلاں تاریخ عبداللہ گورنمنٹ کالج برائے خواتین میں بطور لیکچرار قبل از دوپہر رجوع بکار ہوتی ہوں, یا 9:10 پر رجوع بکار ہوتی ہوں, یا بعد از دوپہر یعنی 12 بجے کے بعد اگر آپ کہیں جو ہے جوائننگ دیتے ہیں تو وہاں آپ لکھیں گے بعد از دوپہر رجوع بکار ہوتی ہوں, اور آگے لکھیں گے واجبات کے ساتھ, اور پھر نام جو ہے آپ کی فرما بردار, اور پھر وہاں آپ اپنا نام لکھ دیں گے. ہمارا تیسرا اور اہم خط جو ہے وہ عام طور پر یعنی جسے ہم کہیں گے کہ بہت اہم ہے, وہ ہے استعفیٰ. ٹھیک ہے, استعفیٰ جو ہے ہمیں بعض اوقات کہیں استعفیٰ دینا پڑ جاتا ہے. کبھی ہم ادارے کی پالیسی سے مطمئن نہیں ہوتے, کبھی ہمارے اپنے یعنی وہاں کے جو ممبرز ہوتے ہیں, فیکلٹی ممبرز ہوتے ہیں, ہمارے ساتھی ہوتے ہیں, ان سے ہماری بہت اچھی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی. بعض اوقات جو ہے تنخواہ اور مراعات کے مسائل ہوتے ہیں, بعض اوقات اور یعنی وجوہات ہوتی ہیں. لیکن عام طور پر استعفیٰ دیتے وقت ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم استعفے میں ان تمام وجوہات کو کے بجائے صرف یعنی اپنی ذاتی وجوہات کا عذر پیش کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیں. کیونکہ اگر ہم کسی خاص مسئلے کی نشاندہی کرتے ہوئے استعفیٰ دیتے ہیں تو عام طور پر پھر ہمارے جو ایریئرز ہوتے ہیں اور ہمارے جو یعنی واجبات ہوتے ہیں ان کو وصول کرنے میں جو ہے بڑی دقت کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. تو استعفیٰ دیتے ہوئے بہت مختصر اور مناسب الفاظ کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب یہاں میں آپ کو استعفے کا ایک طریقہ بتا رہی ہوں. یہی طریقہ آپ کسی بھی ملازمت سے استعفے کے لیے اردو زبان میں اختیار کر سکتے ہیں. اگر سندھ گورنمنٹ کی کسی ملازمت سے استعفیٰ دینا ہے تو وہاں آپ اسی طرح سے سیکریٹری تعلیم ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کراچی, پھر لکھیں گے بحسن توسط, کیونکہ جب آپ استعفیٰ دیں گے جوائننگ بھی بحسن توسط جائے گی سندھ گورنمنٹ کی, اور استعفیٰ بھی بحسن توسط جائے گا, کیونکہ وہ استعفیٰ جو ہے یا وہ جوائننگ جو ہے وہ کالج کا پرنسپل فارورڈ کرتا ہے. تو وہاں آپ لکھیں گے بحسن توسط, اور اس کے بعد موضوع میں لکھیں گے استعفیٰ یا ملازمت سے مستعفی ہونے کی درخواست. آپ جو لکھنا چاہیں موضوع, خالی استعفیٰ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے, اور ملازمت سے مستعفی ہونے کی درخواست بھی ٹھیک ہے, ملازمت سے سبکدوش ہونے کی درخواست بھی ٹھیک ہے. جو آپ لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں. اور یہاں یعنی آپ استعفے کا جو میٹر یا مواد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں بطور لیکچرار عبداللہ کالج برائے خواتین میں 15 نومبر 2015 سے خدمات انجام دے رہی ہوں. کچھ ذاتی مسائل اور پریشانیوں کی وجہ سے میں یہ ملازمت جاری نہیں رکھ سکتی. آپ سے درخواست ہے کہ 5 جون 2017 سے میرا استعفیٰ منظور کیا جائے. پھر آپ لکھیں گے آگے شکریہ, اور اس کے بعد جو ہے وہاں آپ کی فرما بردار لکھ سکتے ہیں, یا خالی آپ اپنا نام لکھ کے اس کے وہاں پہ آپ سائن کر دیں گے, اور یہ آپ کا مختصر سا استعفیٰ ہو جائے گا. تو یہ تو ہو گئی 3 درخواستیں جو میں نے آپ کو لکھنے کا طریقہ بتایا. سب سے پہلی درخواست جو ہے جب کوئی اشتہار آتا ہے تو اس کے لیے درخواست کس طرح سے دی جاتی ہے وہ طریقہ میں نے بتایا. دوسری درخواست یعنی جوائننگ یا رجوع بکار ہم کس طرح ہوتے ہیں وہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا. تیسری درخواست جو ہے ہم کسی ملازمت سے استعفیٰ کس طرح دیتے ہیں, کس طرح مستعفی ہوتے ہیں, تو وہ طریقہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. امید ہے کہ اتنے آسان اور عام فہم زبان میں یہ جو طریقے میں نے بتائے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو دفتری اردو کی کچھ اصطلاحات جو انگریزی میں رائج ہیں ان کے ترجمے کے حوالے سے بتاؤں گی. بہت شکریہ.